وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ کے حجابات کا ذکر جاری ہے۔ کتاب اللہ کی جن آیات کے ضمن میں اللہ کے حجابوں کا ذکر وارد ہوا ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حجابوں سے متعلق ایک آیت کتاب اللہ میں اتاری۔ اللہ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی جانب سے اہل جنت کو سلام پیش کیا جائے گا۔ اس آیت کی شرح میں اللہ کے حجاب کا ذکر کیسے وارد ہوا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث دیکھیں۔ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما اہل الجنت فی نعیمہم، کہ اہل جنت اپنی نعمتوں میں مستغرق ہوں گے، اذ سطع لہم نور من فوقہم، تبھی ان کے اوپر سے ایک نور ظاہر ہوگا۔ فَإِذَا الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی جانب متوجہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے اہل جنت تم پر سلامتی ہو۔ اور یہی بات اللہ نے اپنی کتاب کی اس آیت میں بیان فرمائی وَذَلِكَ قَوْلُهُ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ، کہ سلامتی ہو رب رحیم کی جانب سے تم سب پر، یہ اللہ کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا۔ فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ نَسَوْا جَمِيعَ نَعِيمِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی وہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے نَسَوْا نَعِيمَ الْجَنَّةِ، جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، اور اس وقت تک جنت کی نعمتوں کو بھلائے رکھیں گے جب تک کہ اللہ رب العالمین حجاب نہیں کر لے گا۔ فَإِذَا احْتَجَبَ عَنْهُمْ، اور جیسے ہی اللہ رب العالمین پردہ فرمائے گا بَقِيَ نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ وَفِي دِيَارِهِمْ، تو ان کے جسد پر، ان کی ذات پر اور ان کے دیار میں اللہ رب العالمین کے ظہور کا جلال اور اللہ رب العالمین کے ظہور کی برکت بالکل عیاں اور بیاں ہوگی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین سے کلام کرتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا نور نظر آتا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ٹک نہیں پاتی تھی۔ سوچو آپ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ رب العالمین نے خواب میں اپنا دیدار کروایا تھا، اس دیدار کے بعد میں جناب محمد رسول اللہ جب صحابہ سے خطاب کر رہے تھے، بہت سارے صحابہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی تمازت کا معاملہ عام دنوں کے مقابلے میں اس دن انتہائی الگ تھا۔ وہ عجیب و غریب قسم کی جلالت شان اللہ کے رسول کے چہرے سے عیاں اور ظاہر تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل جنت پر جب اللہ رب العالمین اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائے گا تو ان کے جسد پر، ان کے جسموں پر، ان کے چہروں پر اور ان کے دیار پر اس کا کتنا اثر ظاہر نہیں ہوگا، بہت زیادہ اثر ظاہر ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی اللہ رب العالمین حجاب کرے گا پھر یہ اپنی دنیا جنت کی نعمتوں کی جانب لوٹ آئیں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حجاب کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت الملعنہ جب اتری والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، جب یہ آیت اتری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حجابوں کا ذکر کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ ای امرأۃ ادخلت علی قوم من لیس منہم، کہ جو بھی عورت کسی ایسے بچے کو قوم میں داخل کرے گی جس کا تعلق قوم سے نہیں ہے فلیست من اللہ فی شیء، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ولن یدخلها اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنت میں داخلہ نہیں عطا فرمائے گا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ،
اور وہ آدمی جو اپنے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس پر اپنی اولاد کے اوپر اسے اپنی پوری امارتیں اور نشانیاں ظاہر نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ اپنے بچے کو اپنا بچہ نہ کہے بلکہ کہے کہ یہ ولد الزنا ہے، ایسے آدمی سے بھی اللہ رب العالمین حجاب فرمائے گا۔ احتجب اللہ تعالی منہ، اللہ رب العالمین ایسے بندے سے حجاب فرما لے گا۔ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور اولین اور آخرین کے سامنے اس کو ذلیل کرے گا۔ تو اس آیت کے ضمن میں بھی اللہ رب العالمین کے حجاب کا ذکر موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک آیت ہے، بڑی شدید آیت، جب اس آیت کو سلف پڑھتے تھے، خاص طور پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امام ابن سیرین رحمہ اللہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ کتاب اللہ کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت یہی ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگوں اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اللہ رب العالمین گھات میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی سزا کی جیسی کسی کی سزا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کے جیسا کسی کا عذاب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سزا سے، اس کی ذات کی پناہ مانگا کرتے تھے ہر سجدے کے اندر، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کی ذات سے ڈرانے والی یہ جو آیت ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس آیت کی شرح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ تم کو اپنی اس عظیم ذات سے ڈرا رہا ہے جس ذات کی جلالت شان کا عالم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین پردہ نہ فرماتا تو اس کی جلالت شان کی وجہ سے مخلوقات تباہ و برباد ہو جاتی۔ احتجب اللہ عن اہل السماء کما احتجب عن اہل الارض، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اہل سما سے بھی حجاب کر رکھا ہے، اہل زمین سے بھی حجاب کر رکھا ہے۔ واحتجب عن العقول، اور اللہ نے عقلوں سے بھی حجاب کر رکھا ہے، کما احتجب عن الابصار، جیسے نگاہوں سے حجاب کر رکھا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس آیت کی شرح میں بھی اللہ کے حجاب کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کی جلالت شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حجابات کے ذکر کر کے بیان فرمائی ہے۔ اور دیکھیں آپ، کتاب اللہ کی ایک اور آیت ہے، انبورک من فی النار ومن حولہا، کہ اس آگ میں اور اس کے ماجاورا جو چیزیں ہیں اللہ نے اس میں برکت دے رکھی۔ کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گفتگو فرمائی تھی، اللہ رب العالمین سے آپ ہم کلام ہوئے تھے، یہ جو ہم کلامی کا مرحلہ تھا یہ ایک حجاب کے ذریعے ہوا تھا، یہ حجاب نار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی حجاب نار دکھایا گیا تھا کوہ طور پر، اور اس حجاب نار کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں وہاں سے کچھ آگ لے کے آتا ہوں تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر سکے، ہم اس کے ذریعے کچھ کھانا وغیرہ پکا سکیں۔ اسی حجاب کے متعلق اللہ نے یہ آیت اتاری ہے، انبورک من فی النار ومن حولہا۔ اس آیت کی شرح میں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ذکر کر کے کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حجابہ النار، اللہ کا حجاب نار ہے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ کل شیء، کہ اگر اللہ رب العالمین اس حجاب نار کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کی جلالت تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہی النار بعینہا، اور یہ وہی آگ ہے جس کے ذریعے اللہ نے حجاب کر رکھا ہے، اور اسی حجاب کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ سے ہم کلامی فرمائی تھی، اسی حجاب کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو فرمائی تھی۔ اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہی النار بعینہا وہی احدی حجب اللہ سبحانہ وتعالی، کہ یہ وہی آگ ہے
جس کے ذریعے اللہ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو فرمائی تھی، جس کے ماوراء اللہ نے حضرت موسیٰ سے گفتگو فرمائی تھی۔ اگر یہ حجاب نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز کو سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور یہ اللہ کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے جس کو حجاب نار کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ کے ایک حجاب کا ذکر وارد ہوا ہے۔ اسی طرح کتاب اللہ کی ایک اور آیت ہے فی لوح محفوظ، اس آیت کی شرح میں حضرت جبر بن عبداللہ ابن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال طول لوح المحفوظ 500 سنة فإذا أراد الله أمرا في الأرض من وحي أو شيء دلي بين عنق إسرافيل فنظر فيه فيوحي إلى جبريل وبينه وبين الله حجب، کہ لوح محفوظ جہاں پر موجود ہے، جس لوح محفوظ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم کو لکھ رکھا ہے، یہ لوح محفوظ اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے لٹکا رکھا ہے، اور اس کتاب کے اور حضرت اسرافیل کے اور اللہ کے درمیان کئی حجابات ہیں۔ تو حضرت جبر بن عبداللہ ابن نفیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فی لوح محفوظ میں بھی اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ اور اللہ کے درمیان، حضرت اسرافیل اور اللہ کے درمیان ہونے والے حجابات کا ذکر حدیث میں وارد ہوا ہے، وہ بیان فرمایا حضرت جبر بن عبداللہ نے۔ اسی طرح کتاب اللہ کی ایک اور آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، وہی آسمانوں اور زمینوں کو اور پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، وہی حی و قیوم ہے۔ اس آیت کی شرح میں امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے هو الحی، کہ اللہ وہی حی ذات ہے المحتجب عن الخلق، جو مخلوقات سے پردہ کیے ہوئے ہیں۔ وَلِذَلِكَ طَلَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رُؤْيَتَهُ، اسی لیے اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے دیدار کی تمنا کی بِقَوْلِهِ، اپنے اس فرمان کے ذریعے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجهک والشوق الی لقائک، اے اللہ میں تیرے چہرے کے دیدار کی طلب مانگتا ہوں، اس کا شوق مانگتا ہوں، اور تیرے چہرے کے دیدار کی لذت مانگتا ہوں۔ یہ ایسی لذت ہے جس لذت کے بارے میں امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے آگے کہا تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان، کہ جب اللہ رب العالمین کے دیدار کی لذت ملے گی، تمام اعضاء و جوارح میں اللہ نے انسان کی نگاہوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ دیدار کی سب سے زیادہ نعمت انسان کی آنکھیں اٹھائے گی، اور روئے زمین پر بھی سب سے عظیم نعمت اگر کسی بندے کو دی گئی ہے اللہ کے دیدار کی طلب ہے، یہ جس بندے کو دے دی جائے اس کو دنیا کی سب سے لذت دار چیز دے دی گئی ہے۔ اور آنکھوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے زیادہ لذت والی چیز عطا فرمائے گا، اور وہ لذت والی چیز اللہ کا دیدار۔ اور یہ لذت والا دیدار کب ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العالمین اپنا حجاب ہٹائے گا۔ تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کی شرح میں امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے مخلوقات سے پردہ کر رکھا ہے، اور پردہ اللہ نے کر رکھا ہے ساری مخلوقات سے، اور ساری مخلوق اللہ کے دیدار کی طلب میں رہتی ہے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہے جن آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ضمناً اپنے دیدار کا اور خاص طور پہ اپنے محتجب ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین دیکھے گا نہیں، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، ان سے گفتگو نہیں فرمائے گا، اور ان کو عذاب علیم عطا فرمائے گا۔
اس آیت کی شرح میں اللہ کے حجاب کا ذکر کیسے وارد ہوا ہے یہ دیکھیں. امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلِأَهْلِ النَّارِ عَذَابَانِ، اہل جہنم کے لیے دو عذاب ہے. وَأَشَدُّ شَيْءٍ فِي عَذَابِ أَهْلِ النَّارِ، اور اہل جہنم کی سزا میں سب سے عظیم سزا یہ ہے، سب سے عظیم عذاب یہ ہے هو احتجاب الرب سبحانہ وتعالی عنہم وحرمانہم من النظر الى وجهہ الکریم. سب سے شدید عذاب اہل جہنم کو جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے پردہ فرما لے گا، اللہ حجاب فرما لے گا، اللہ رب العالمین ان کو اپنے دیدار کی لذت سے محروم فرما دے گا. یہ اہل جہنم کا ایک طرح کا عذاب ہے جو کہ سب سے شدید عذاب ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں دوسرا عذاب ہے، وہ جہنم کے انواع و اقسام کے عذابات ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں، لیکن جہنمیوں کو سب سے عظیم عذاب جو دیا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے حجاب کے ذریعے دیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنا دیدار نہیں فرمائے گا، ان سے اللہ حجاب فرما لے گا، اور یہ اہل جہنم کے لیے سب سے بڑی سزا ہوگی. اسی طرح اہل جنت کو دو نعمتیں دی جائیں گی. آگے ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھیں وَلِأَهْلِ الْجَنَّةِ نَعِيمَانِ، اہل جنت کے لیے دو نعمتیں ہیں. نعیم عند رؤیتہ سبحانہ وتعالی، ایک نعمت تو اللہ کے دیدار سے ہوگی جب اللہ رب العالمین اپنا حجاب ہٹائے گا، اپنا دیدار کروائے گا، یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی جو اہل جنت کو دی جائے گی. وَنَعِيمٌ عِنْدَ احْتِجَابِهِ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنْ ظِلَالٍ وَفَوَاكِهٍ وَحُورٍ وَوِلْدَانٍ إِلَىٰ آخِرِهِ. اور دوسری نعمت اس وقت دی جائے گی جب کہ اللہ رب العالمین حجاب فرما لے گا اور پھر بندوں کو دوسری نعمتیں عطا فرمائے گا، حور کی، ولدان کی، اور جنت کے میوے اور فواکہ کی. اہل جہنم کو دو عذاب، اہل جنت کو دو نعمتیں. اہل جہنم کا سب سے بڑا عذاب اللہ کا ان سے پردہ فرما لینا، اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا ان کو اپنا دیدار کرانا، اپنے حجاب سے ہٹا کے، اپنا حجاب ہٹا کے ان کو دیدار کرانا، یہ سب سے عظیم نعمت. تو کتاب اللہ کی یہ آیت اللہ کے حجاب کے ضمن میں موجود ہے. اسی طرح کتاب اللہ کی ایک اور آیت ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، ان پر نعمتوں کا اثر دکھے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ ہوں گے. وَهُمُ الَّذِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُجَالِسُونَ رَبَّهُمْ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کے ساتھ میں بیٹھیں گے. وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اور ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہو. فَإِذَا انصَرَفُوا، اور جب یہ اللہ کے دیدار سے لوٹیں گے، وَاحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان سے پردہ فرمائے گا، تو ان کے اہل خانہ ان کو دیکھ کر کے کہیں گے ازددتم حسنا و جمالا، کیا بات ہے تم حسن اور جمال میں اور زیادہ بڑھ گئے ہو. وہ جواب دیتے ہوئے کہیں گے جالسنا الرب سبحانہ و تعالی، کہ ہم نے رب کریم کے ساتھ میں مجالست اختیار کی ہے، اللہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور ہم نے اللہ کو بغیر حجاب کے دیکھا ہے، اسی لیے اس کا اثر تم ہمارے چہروں پہ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے چہرے انتہائی تر و تازہ ہے. تو اس آیت کے ضمن میں بھی اللہ کے حجاب کا ذکر موجود ہے. کتاب اللہ کی ایک اور آیت ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دیدار سے روک دیا جائے گا، ان کو حجاب میں رکھا جائے گا، اللہ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا. آئندہ تفصیل سے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. لیکن اس آیت کے اندر اللہ کے حجاب کا ذکر کیسے موجود ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا احْتَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْفُسَّاقِ وَالْفُجَّارِ، کہ اللہ رب العالمین فساق، فجار، کفار، منافقین سے جو حجاب کر رہا ہے، دل ذلك على ان اولیاءہ یرونہ، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ اللہ اپنے اولیاء کو اپنا دیدار بغیر حجاب کے کروائے گا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اور اگر یہ حجاب نہ ہوتا، اگر اللہ رب العالمین بغیر حجاب کے اہل ایمان کو اپنا دیدار نہ کراتا، لَتَسَاوِي الْأَعْدَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ، تو اعداء اور اولیاء دونوں متساوی ہو جاتے، برابر ہو جاتے۔ کیا فرق رہ جاتا اللہ کے ولیوں میں اور اللہ کے دشمنوں میں؟ یہ فرق ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کو بغیر حجاب کے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے دشمنوں کو اللہ رب العالمین حجاب میں رکھے گا، اللہ رب العالمین انہیں اپنا دیدار نصیب نہیں فرمائے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ کے حجاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح امام احمد بن عجیبہ البحر المدید کے اندر کتاب اللہ کی ایک آیت نقل کر کے کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ واخسر انسان من لا یرا ربہ بحیث احتجب عن ربہ بنفسہ وبرؤیتہ، کہ قسم ہے زمانے کی، انسانوں میں سب سے زیادہ خسارے والا انسان وہ ہوگا جس کو آخرت میں اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب قائم کر دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ خسارے میں کوئی اور آدمی نہیں ہوگا۔ تو اس آیت کی شرح میں بھی اللہ کے حجاب کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ان چہروں کی تمازت کا عالم میں بیان نہیں کر سکتا بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کتنے خوش نصیب چہرے ہوں گے جو اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اللہ کے دیدار کی نعمتوں میں، نعمتوں کے بیان میں۔ یہ سب سے عظیم آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب اپنا دیدار فرمائے گا، ان چہروں کی جانب اللہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے دیکھو ان کے چہروں کو، کیا خوبصورت چہرے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ان چہروں کی عظمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے جو اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اس آیت کی شرح میں امام ذوالنون المصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، کہتے ہیں ما طابت الدنیا الا بذکرہ وبطلب لذت رؤیتہ، دنیا کی زندگی اگر لذیذ بنی ہے، دنیا کی زندگی کے اندر اگر شادمانی انسان کو ملی ہے، صرف اس لیے ملی ہے کہ روح زمین پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے یاد کی طلب میں مومنین ہے۔ اگر روح زمین پر اللہ کا ذکر نہ ہوتا، اللہ کے دیدار کی طلب نہ ہوتی، پوری زمین بدبودار ہو جاتی۔ آگے کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں، وَلَا طَابَتِ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَتِهِ، اور جنت بھی خوشگوار ہو جائے گی اللہ کی رؤیت کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا أَنَّ اللَّهَ احْتَجَبَ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اگر اللہ رب العالمین اہل جنت کو اپنا دیدار نہ کراتا، اہل جنت سے بھی حجاب کر لیتا، لَاسْتَغَاثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنَ الْجَنَّةِ، تو جنتی جنت سے پناہ مانگتے، كَمَا يَسْتَغِيثُ أَهْلُ النَّارِ مِنَ النَّارِ، جیسے جہنمی جہنم کے ذریعے پناہ مانگیں گے، جہنم سے پناہ مانگیں گے، جہنم کے مکان سے پناہ مانگیں گے، جہنم کے ٹھکانے سے پناہ مانگیں گے۔ اگر جنت میں اللہ کا دیدار نہ ہوتا، اللہ اپنے حجابوں کو نہ ہٹاتا، تو جنتی جنت کے مکان سے پناہ مانگتے۔ وَلَذَابُوا فِي الْجَنَّةِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، اور جنت میں وہ ایسے ہی گھل جاتے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ کے دیدار کی اور اللہ کے حجاب اٹھانے کی یہ جو عظمت ہے، یہ جو نعمت ہے، اس کے بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت اتاری، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ کیا عظیم نعمت ہے بزرگوں اور دوستوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عظیم نعمت سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کتاب اللہ کی ایک اور آیت ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ بڑائی بیان کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کی شرح بیان کرتے ہوئے امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں نظم الدرر فی تناسب الآیات السور کے اندر، تناسب الآیات والسور کے اندر امام بقائی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا عن أن يدرك أحد كنه معرفته لأن الله احتجب سبحانه بكبريائه وجلاله فلا يعرف أحد كنهه۔ اللہ کی بڑائی بہت زیادہ بیان کرو، اللہ نے اپنے جلال اور اپنی کبریا کی وجہ سے حجاب کر رکھا ہے،
لہذا کوئی بھی آدمی کما حقہ اللہ رب العالمین کے کن کو نہیں پہچان سکتا ہے، لہذا تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ کے حجاب کا ذکر وارد ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑی علو والی اور عظمت والی ذات ہے۔ اللہ کے علو اور اللہ کی عظمت کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ یہ جو کلمہ عظیم ہے اس کی شرح کرتے ہوئے امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں سبحان من احتجب بنور العظمہ حتی تحیرت الافہام، کہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نور عظمت سے پردہ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ عقلیں تک حیران و ششدر رہ گئی۔ اللہ کے نوروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک نور عظمت ہے، نور کبریا ہے۔ تو نور عظمت اللہ کی عظیم ذات کی رہنمائی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی علی اور عظیم ہے کیونکہ اس نے نور عظمت سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے، نور عظمت کا حجاب اس نے کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اللہ کے حجاب کی عظمت کو بتاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اس آیت کی شرح میں امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں فاللہ تعالی استوى علی العرش یرا کل شیء فی السماوات والارضین ویعلم ویسمع کل ذلک بعینہ وہو فوق العرش، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہاں سے وہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ للحجب التي احتجب بها عن خلقه تحجبه من ان يرى ويسمع، اور اس کے تمام حجابات اس بات سے حائل نہیں ہے کہ وہ کائنات کے اندر جاری چیزوں کو سنے اور دیکھے۔ اس کے تمام حجابات اللہ کو روک نہیں سکتے ہیں کہ وہ کائنات کی چیزوں کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ کے تمام حجابات بھی حائل نہیں ہے، اس کے ان تمام حجابات کے باوجود اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں جو جو چیزیں چل رہی ہیں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے۔ وَلَكِنَّهُ خَلَقَ الْحُجُبَ وَخَلَقَ الْعَرْشَ لِمَ شَاءَ كَيْفَ شَاءَ، اللہ رب العالمین نے اپنے حجابات کو جس مقصد کے تحت چاہا پیدا فرمایا، اپنے عرش کو جس مقصد کے تحت چاہا پیدا فرمایا، یہ اس کی شان ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ کے حجاب کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی شان تو اتنی عالی ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس آیت کی شرح میں امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں لا اول لحیاتہ ولا امد لبقائہ، اللہ کی زندگی کی ابتدا، اللہ کی زندگی کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ولا امد لبقائہ، اور اللہ رب العالمین کی بقا کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس کی ابتدائیت ہے نہ اس کی انتہائیت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ احتجب عن العقول والافہام کما احتجب عن الابصار، اس نے عقلوں سے افہام سے بھی ایسے ہی پردہ کر رکھا ہے جیسے اس نے نگاہوں سے پردہ کر رکھا ہے۔ احتجب عن خلقہ بخلقہ، اس نے اپنی مخلوقات سے اپنی مخلوقات کے ذریعے پردہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے حجاب بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جن مخلوقات سے اس نے پردہ کر رکھا ہے وہ مخلوق بھی مخلوق ہے۔ ثم عرفهم صنعه بصنعه، اللہ نے اپنی کاریگری کے ذریعے بتائی ہے۔ وساقهم الى امره بامره، اپنے امر کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو اپنے امر تک لایا ہے۔ ولا الابصار تمثله، کوئی نگاہ اللہ کی مثال بیان نہیں کر سکتی ہے۔ ولا الاسماع تستمله، اللہ رب العالمین کو سننے کی کسی کان میں طاقت نہیں ہے۔ یہ دنیا کے کان، دنیا کی آنکھیں یہ فنا والے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی بقا والی ذات کو سن اور دیکھ سکے۔ اسی لیے اللہ نے پردہ کر رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا دیدار کروائے گا۔ لا يستره حجاب
کوئی حجاب اللہ رب العالمین کو محیط نہیں ہے، گھیرے ہوئے نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ نے سامنے حجاب کر رکھا ہے مخلوقات سے، ورنہ کوئی حجاب اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ بات امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَتَضَمَّنُهُ خَلَاءٌ، اور کوئی خلا اللہ کو شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ خلا بھی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین تمام مخلوقات سے ماورا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو بزرگ اور دوستو، یہ ساری آیات وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اشارتاً کنایتاً صراحتاً اپنے حجابوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے ان حجابوں کے ذریعے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنی جلالت شان بیان کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی عظمت کو اور اس کی جلالت شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ العزیز اللہ کے نبی کی احادیث کی طرف ہم آئیں گے اور ان احادیث میں اللہ کے حجابوں کا کیسا ذکر وارد ہوا ہے اس کی جانب چلیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں، اقوال سلف اور آثار صحابہ کی روشنی میں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کی حج مبرور کی موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی.